بات یہ کہ سب سے وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو اس چیز پہ اتفاق کر لے اور یقین کر لے کہ مجھ سے زیادہ مجھے جاننے والا اللہ ہے. میں خود کو نہیں پہچانتا. حقیقت آپ اپنے آپ کو جب ہم پہچانتے ہیں جب تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں یار یہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ ہم پہچانتے نہیں اپنے آپ کو. ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہی ہونا چاہیے تھا، اس سے مجھے فائدہ ہوگا. تو جو جاننے والا ہے ہمیں ہر چیز کے لیے اس سے آپ یہ بیماری واقعی صحیح بیماری تھی میرے لیے، بالکل ٹھیک تھی، جو آئی ہے ہونی چاہیے تھی. شادی بیماری نہ تو ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو اس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اصل مقصد جو ہے ہمارا نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی، نہ بچے ہیں. اصل مقصد تو جو چیز ہے وہ ہماری ہدایت ہے کہ ہم ہدایت پا جائیں، اس دنیا سے جائیں تو جو دائمی زندگی ہمیں ملنے والی ہے، دوزخ کی بھیانک آگ سے ہم بچ جائیں، بھیانک سے ہم بچ جائیں، بھیانک سزاؤں سے ہم بچ جائیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا قرآن حکیم میں، تاکہ یہ سمجھیں کہ بہت بڑی جگہ ہے. تو اللہ پاک نے ایک فطرت رکھی انسان کو، اتنی ہر انسان میں، آپ میں بھی ہیں، میں بھی، آپ جو بھی انسان ہے، ہر میں اللہ نے وہ چیز پیدا کر دی تبدیل ہونے کے لیے. بولے سبحان اللہ. ہر انسان میں وہ ہے. بس یہاں چاہیے کیا ہے کہ آدمی واقعی چینج ہونا چاہتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو اور جہنم سے بچنا چاہتا ہو کہ نہ میری دکان جائے، نہ میرا کاروبار جائے، نہ میرا وقت ضائع ہو، نہ میری نیند خراب ہو، نہ میرے کوئی معاملات میں آگے پیچھے ہو، نہ میرا ٹائم زیادہ لگانا پڑے. ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک خاصیت بندے میں رکھ لی ہے، اگر چاہے تو پھر بھی صحیح ہو سکتا ہے. بولے سبحان اللہ. ہونا چاہتے ہیں سارے، پکی بات ہے، وہ تو نیچر ہے ہماری. بس کام ہمیں یہاں کرنا ہے کہ یہ ریئلائز کر لیں، ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ بھائی میں نے چینج ہونا ہے. تو وہ ساری جو مصیبتیں والی بات تو ختم ہی ہوگی. اللہ نے ایسی ایک نیچر رکھ دیا آپ کے اندر، بس اس نیچر کو استعمال کرنا ہے، اس خاصیت کو استعمال کرنا ہے. اور وہ خاصیت اتنی زبردست خاصیت ہے، اتنی زبردست خاصیت کہ بہت قوت کے ساتھ اللہ، بہت جلدی اور بہت آسان. بولے سبحان اللہ. دیکھیں ایسی خاصیت ہے کہ آدمی بڑی قوت کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے، بڑی جلدی صحیح ہو جاتا ہے، اور بڑی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو، بس ایسے صحیح ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ ایسی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خاصیت رکھی ہے. ہم اس خاصیت کو یوز کریں اور نیز سب سے پہلے یہ کریں کہ بھائی مجھے تبدیلی چاہیے، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں. باقی میں نے اور محنت نہیں کرنی، جو اللہ نے خاصیت رکھی ہے اس کے مطابق میں کروں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ خاصیت کیا ہے؟ یہ سب قرآن حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں، میں خود ڈرامہ نہیں کر رہا آپ کے سامنے. اور کیا خاصیت ہے؟ اللہ، وہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں چلتی ہے. اس خاصیت کو آپ جیسے استعمال کرنا چاہیں اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہونے والا چاہے گا تو اس خاصیت کے ذریعے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس طریقے سے صحیح ہو جائے گا، قوت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. اسی خاصیت کے ساتھ اگر وہ نیگیٹو کرنا چلا جائے گا تو بدترین نیگیٹو ہو جائے گا وہ شخص. اللہ نے کیوں کیا ایسے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو دنیا میں کس چیز لیے دی ہے؟ آزمائش کے لیے دی ہے، کہ کم از کم تیری تھنکنگ تو صحیح ہونی چاہیے ایمان کے بعد، کہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں اور بری چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں. اتنی کوشش تو آدمی کو کرنی پڑے گی. اب وہ کیا چیز ہے جو اتنی کوئک اثر کرتی ہے دونوں طرف؟ وہ انسان کا جو خاصیت ہے کہ بہت جلدی انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے خاصیت دی ہے، وہ ایک چیز کو بہت جلدی آبزرو کر لیتا ہے. آبزرو سمجھے؟ یعنی اثر انداز ہو جاتی ہے وہ چیز اس پر. ایک خاصیت، یعنی جیسے سردی ہے نا، ایک دم سردی لگنے لگے، گرمی ہے تو ایک دم گرمی لگے، تو اس کے اندر وہ خاصیت ہے الحمدللہ. اگر وہ اس خاصیت کو استعمال کر کے صحیح ہونا چاہتا ہے تو فوراً اس پہ وہ اثر انداز ہو جائے گی، کھینچ لے گی اس کو. تو جو صحیح ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کام کرے گی وہ خاصیت؟ وہ ایک کام کرے،
بس ایک کام کرے. وہ کیا کام کرے؟ کہ کسی نیک انسان کی صحبت میں بیٹھ جائے. بولے سبحان اللہ. کیسے بیٹھ جائے؟ گپ مارنے بیٹھ جائے, سٹوری سننے بیٹھ جائے, ہاتھ ملانے بیٹھ جائے, ویسی کہ چلو سلام کر لیتے ہیں. کوئی نیت نہیں کہ بھائی میں جا کے صحیح ہو جاؤں. سبحان اللہ. بس کیا ہے کہ اس نے دیکھ لے کہ یہ آدمی ایک نیک آدمی ہے, اس خاصیت کو استعمال کریں. وہ خاصیت کیا ہے کہ اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز. تو جو ہم دیکھیں گے جس انسان کے اندر یہ خاصیتیں موجود ہیں, 5 وقت کا نمازی ہے, زکات بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, اور جناب روزی بھی کرتا ہے, اور سب کچھ کرتا ہے, جھوٹوں سے بچتا ہے, بدماشیوں سے بچتا ہے, گانے بجانے سے بچتا ہے, سنت پہ چلتا ہے. تو یہ آدمی دیکھ لیں تو ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. اس کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے. بس آ گئے. کون ہے جی؟ بس میرا نام جی محمد طفیل. کتنا ہے؟ میں جی ادھر رہتا ہوں, گجرات سے ہے. اچھا کیا کرتے؟ بس دکان کرتا ہوں. کیسے؟ بس میں چلو بیٹھتے ہیں, حضرت صاحب کو گپ شپ ماریں گے. اس کو کہتے ہیں صحبت. بس آپ بیٹھے نہیں, اللہ نے جو صحبت آپ کے اندر رکھی ہے سبحان اللہ, وہ ایک دم مقناطیس کی طرح ساری جو اس کے اندر موجود ہیں چیزیں وہ آپ میں آنا شروع ہو جائیں. بولے سبحان اللہ. اگر تم کسی کی صحبت لینا چاہتے ہو اچھا ہونے کے لیے, نمبر 1 لکھ لیں اپنے دل کے اوپر. لکھیں گے؟ لکھ لیں دل کے اوپر. اللہ نے فرما رہا ہے کہ پہلی نشانی 3 صفت بتائیں اس کی. الحمدللہ 3 صفات سادہ نہیں. پہلی نشانی آپ دیکھیں. کون سی نشانی؟ کچھ نہیں دیکھنا اس میں, بڑی نشانی. جیسے ہی تو جائے اس انسان کو دیکھے. بولے سبحان اللہ. پھر تو آدمی دیکھتے ہیں نا, آدمی وہ بولتا نہیں ہے السلام علیکم, پہلے سب سے آدمی جا کیا کریں گے آپ؟ شکل ہی نظر آئے گی نا اس کی, اس کو ہو جائے دیکھیں گے نا, جسم دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے نا آپ کہ جیسے ہی تو اس کو دیکھے, اس کے پاس جائے تو تجھے سوائے دیکھتے ہی اللہ کی یاد کر کچھ بھی نہ آئے. منہ سے نکلے اللہ وقت ذکر اللہ. وہ اتنا فناف ذکر ہو انسان کہ اس کو دیکھ کے جب بندہ دیکھے تو کیا یاد آئے؟ اونچا بولو اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑے صحابی کو. پہلے صفت یاد آ گئی. تو ہوتے ہی ہوں گے نا لوگ جس کو دیکھ کے اللہ یاد کرے. نہ پیسہ, نہ دنیا, نہ دولت, نہ تعویذ, نہ بانی, نہ یہ نہ وہ, دیکھتی اللہ اکبر. یار دل خوش ہو گیا ماشاء اللہ. حضرت بڑی پہلی بات ہے ایسا انسان میں نے تو دیکھے یار, میں تو تکیا نہیں. اللہ دیکھ یار. اس میں دوسری صرف اب دیکھ لیا, اب دیکھنے کے بعد بات بھی تو ہوتی ہی نہیں ہوتی, گفتگو ہوتی ہی نہیں ہوتی. پھر جب وہ شخص بولے, تیرے سے گفتگو کرے یا بات کر رہا ہو یا اس کی مجلس میں تو بیٹھا ہو, تو جب تو اس کی مجلس میں اٹھ کے جائے تو تیرے علم, دین کے علم کے اندر ترقی محسوس کرے. تو یا فائدہ ہے یار, بیٹھے تو ہے ماشاء اللہ. نہیں بات سمجھ آئی, گردن ہلاتا جائے, وقت ضائع نہ سمجھے, سوتا نہ رہے, سمجھ نہیں آئے کہ کدھر سے شروع ہوتا ہے کدھر چلا گیا. بڑے بڑے لفظ مسئلے حدیثیں یہ کچھ پتہ نہیں. میرے جیسے جاہل آدمی گنوار بھی تو جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ, یعنی گنوار سے گنوار, بچے سے بچہ, عورت سے عورت, جاہل سے جاہل, بڈھی سے بڈھی, جو بھی یہ بیٹھے گی, جس معیار کی بھی آدمی آ جائے, گٹیے سے گٹیے بھی آ جائے, نہیں کہہ رہے سونا چاہیے, مزہ تو ہے جو بیٹھے تھے. اچھا بات سمجھے, نمازی ہونی چاہیے سب. اس کہتے ہیں علم دین میں اضافہ یہ ہو جائے. بولے سبحان اللہ. بولے اٹھا. اب تیسری چیز علم. دیکھیں مت بات کرتا, اب اس کا علم کہتے ہیں اس کی علم کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ علم ہم نے اس کو دیا ہوگا. سبحان اللہ. اور لدنی عمل ہوگا اس کے پاس, اللہ کے عطائی عمل ہو, علم ہوگا اس کے پاس. یہ یاد رکھیں. علماء کرام 2 قسم کے ہوتے ہیں, دونوں عالم ہوتے ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک عالم ہے, مدرسے میں گئے ہیں, پڑھا ہے, کتابیں پڑھی ہیں, حدیث پڑھی ہے, سب کچھ مشکات پڑھی ہے, بخاری پڑھی ہے, سیاست پڑھا ہے, سب کچھ دوسرے نے بھی پڑھا ہے. دونوں علوم میں فرق ہوتا ہے. ایک کا علم وہ کتابی علم بن جاتا ہے, اور دوسرے کا علم لدنی علم بن جاتا ہے, یعنی عطائی علم بن جاتا ہے.
دونوں وہی مشکات پڑھ کے ہیں، دونوں بخاری پڑھ کے ہیں، لیکن جب دونوں اسی بخاری کو بولیں گے تو ایک کے پاس اب جو بخاری سنیں گے تو وہ اس کی بخاری وہی ہوگی جو اس نے سنی ہے، لیکن دوسری کے پاس اسی بخاری کی حدیث کی تشریح سنیں گے تو وہ مختلف ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے دیا علم ہوگا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں عطائی علم، اللہ کی طرف سے جو اس کو دے دیا گیا علم ہے، اس میں اضافہ ہو گیا. عالم دونوں ہیں، دونوں ایک کلاس فیلو تھے، دونوں کا ٹیچر ایک تھا، دونوں ایک ڈیسک پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن فرق کیا ہوا کہ اس کو اللہ نے بھی دے دیا علم. کیسے دے دیا؟ اسی اندر الحمدللہ اس میں کیا نور ڈال دیا. نور، سبحان اللہ. نور ہوتا ہے نا، قرآن کا نور، حدیث کا نور. اس کی ڈسکرپشن جو ہوگی وہ عطائی علم کے ساتھ ہوگی. اب اس کا علم کیا کام کرے گا؟ سبحان اللہ. نہ اس کا علم لڑائے گا، نہ اختلاف پیدا کرے گا، نہ وہ مسئلے پیدا کرے گا، نہ جھگڑے پیدا کرے گا، نہ فتنے پیدا کرے گا، نہ کسی میں کوئی لالچ کرے گا، نہ اس سے دنیا کمائے گا، نہ گاڑیاں بنائے گا، نہ مکان بنائے گا، نہ عہدے کا غم ہوگا، نہ کسی چیز کا فکر ہوگا. اس کو فکر ایک فکر ہوگا کہ سبحان اللہ میری بات ایسی نکلے کہ کسی کے دل پہ لگ جائے. نہیں سبحان اللہ. یہ جو علم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم لدنی کہتے ہیں. حالانکہ دونوں ایک جگہ سے عالم بنے، بننا تو پڑتا ہے نا عالم. اس کو تو پھر وہ علم جو علم اللہ نے دیا علم ہے اس کے بارے میں، کہ اس کا علم ایسا ہو، سبحان اللہ، اس اللہ والے کا علم ایسا ہو کہ اس کے علم کا اثر کیا ہو. اس کے علم کا اثر یہ ہو کہ اس کے علم سے ہمیں کیا فائدہ ہو؟ فائدہ یہ ہو کہ آخرت کا خوف پیدا ہو جائے اور تیاری شروع کر دیں. جیسے اس نے کہا ابھی نمازی بنو، فلاں کرو، تو سب کہتے ہیں نمازی، لیکن جب وہ کہے نمازی تو ہمارا دل کرے یار نمازی بننا ہی ہے، ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہی ہے. فکر آخرت پیدا ہو جائے اس کی صورت میں.